بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ ان آیتوں کی بلکہ ان آیتوں کا ترجمہ ہو گیا تھا. یہ 2 جمعے سے ان آیتوں کی تفسیر چل رہی ہے. آج انشاءاللہ خلاصے کے طور پر مختصر 2-3 جمعوں کی جو تفسیر ہے، اگر اس کو سن لیا جائے تو آگے کی جو تفسیر ہے وہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. مختصر یہ کہ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ تھا کہ کسی دوسرے کے بچے کو لا کر پال لیتے تھے اور اس کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور نکاح میں، طلاق میں، وراثت میں اس کو برابر کا شریک کرتے تھے. اور منہ بولا بیٹا جس کو کہتے ہیں، لوگ لا کر پال لیتے تھے اور اس جو پال رہا ہے اس کو حقیقی باپ سمجھتے تھے، جو ماں پال رہی ہے اس کو حقیقی ماں سمجھتے تھے. یہ اسلام آنے سے پہلے یہ چیز تھی. عربوں میں زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایک لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لیے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عیسائی تھے. 12 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کو ان کے بھائی نے گفٹ کیا اور دیا. تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہے. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ کو آپ کی غلامی میں دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو اپنا منہ بیٹا مانتے تھے، منہ بولا بیٹا مانتے تھے. اور یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ زید بن محمد کے بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا زید ہیں. یہاں تک لوگوں کی زبانوں پہ ہو گیا. قرآن آیا، قرآن نازل ہوا تو قرآن نے اس چیز سے منع کر دیا کہ کوئی کسی کا بیٹا منہ بیلا نہیں ہو سکتا ہے. سورہ احزاب کی آیتوں میں یہ بتا دیا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے مانند نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ حکم ساخت ہو گیا. تو پھر زید بن حارثہ ہی پکارے جانے لگے. اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے. جب یہ جوان ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہیں اور رشتہ نہیں کیا بلکہ اپنی سگی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سگی پھوپھی ہیں آپ علیہ السلام کی سگی پھوپھی کی بیٹی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے پاس اپنا حضرت زید کا رشتہ بھیجا. اب وہ کتاب تفسیروں میں ہے
کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے خود کا پیغام بھیجا ہے. تو حضرت زینب جب یہ سمجھ رہی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی کہ میں اپنا رشتہ نہیں بھیجا ہوں بلکہ زید بن حارثہ کا رشتہ ہے. لیکن زید بن حارثہ یہ پہلے غلام رہ چکے تھے، غلام تھے، ان کو بیچا گیا تھا. اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے یہ غلام نہیں تھے، ان کو پکڑ کر بیچ دیا گیا. اپنی جگہ پہ یہ آزاد تھے اور اچھے مالدار تھے، اچھے گھرانے کے تھے، ان کا خاندان قبیلہ بھی تھا. ایک جھگڑے میں ان کو لے لیا گیا اور ان کو بیچ دیا گیا. لیکن داغ غلامیت یعنی ان کا غلام ہونا لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش کی تھی، باعزت گھرانے کی تھی. لوگ قریش، پورے قرآن میں سورہ قریش ہے، قریش کا ایک مقام تھا عرب میں، یہ اس خاندان سے تھی. اب لوگوں میں زید بن حارثہ غلام تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں ان کو آزاد کیا، آزاد کر دیا تھا اگرچہ کہ یہ غلام رہے تھے. اب جب ان کا رشتہ آیا تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ناگواری ہوئی، پسند نہیں آیا رشتہ. تو حضرت حضور علیہ السلام ان کے پاس جا کر منوائے کہ اے زینب مان جاؤ، یہ زینب مان جاؤ. لیکن یہ رشتہ منظور نہیں تھا، اس لیے کہ زید بن حارثہ کے ذات پر غلامی کا دھبا تھا کہ غلام ہے اور میں آزاد عورت ہوں اور خاندان قریش سے ہوں، میرا خاندان قبیلہ عرب میں بہت مشہور ہے. اب یہ غلام سے شادی، یہ ذرا دل کو ناگواری تھی. اور حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی کی لڑکی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو منوایا کہ تم انکار نہ کرو، شادی کر لو، میری بات مان جاؤ. لیکن کیا ہوا، مانے نہیں، بات نہیں ہوئی. تو اللہ کو وہ یہ ادا کہ نبی کہہ رہے ہیں تو یہ ادا پسند نہیں آئی. تو قرآن کی آیت اتر گئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ کا حکم آیا کہ کسی مومن مرد کے لیے، مومن مرد کا تذکرہ اس لیے ہے، عبداللہ بن جحش یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن، اور حضرت عبداللہ بن جحش یہ حضور وہ پھوپھی کے لڑکا یعنی بھان بھائی. ان دو حضرت عبداللہ بن جحش نے بھی انکار کر دیا تھا. انکار کا مطلب یہ تھا کہ یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو لِمُؤْمِن میں عبداللہ بن جحش مراد ہے، تفسیروں میں بات لکھی ہے. ولا مؤمنہ سے زینب بنت جحش ہے، یا کوئی کسی مرد یا کسی عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، اگر کوئی کسی معاملے میں اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں اللہ کے حکم پر، رسول کے حکم پر، کہ اختیار نہیں رہتا کہ اللہ کا حکم کوئی آ گیا تو مجھے راضی ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہم نہیں کریں گے، یہ اختیار باقی نہیں رہتا ہے. اللہ کے نبی بھی کوئی بات بول دے تو پھر اختیار باقی نہیں رہتا ہے. اللہ کے نبی یہ کام کرو کہ کر دینا ہے. کیوں؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اگر کوئی اللہ کا نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، قرآن کہہ رہا ہے وہ کھلا گمراہی میں وہ ہو جائے گا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ امت کو اور بندوں کو چارہ نہیں ہے. اگر وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیں، اختیار امت کو باقی نہیں رہتا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں. اگر اللہ کا حکم ہو گیا یا نبی حکم کر دیے تو اب امت کو اور بندوں کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا میں سوچوں گا اس معاملے میں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ چیز باقی نہیں رہی. اب اس کے بعد آگے کیا ہوا کہ حضرت جب یہ حکم نازل ہو گیا تو ڈر گئے دونوں بھی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ڈر گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ اللہ کے نبی ہم راضی ہیں اس نکاح پر، یعنی زید بن حارثہ کے نکاح میں جانے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ یہ قرآن کا جب حکم آ گیا تو یہ ڈر گئے کہ اختیار اب باقی نہیں ہے.
خیر ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اور ان کے خواہش کے مطابق لوگوں نے نکاح تو ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت آپ کہہ رہے تھے اس شخص کے بارے میں، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا، احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس کے اوپر احسان کا معاملہ کیا۔ اب یہ آیت کو سمجھنے سے پہلے تفسیر سن لیں کہ جب یہ نکاح طے ہو گیا اور نکاح ہو بھی گیا، لیکن ہونے کو تو نکاح ہو گیا، لیکن وہ پھر وہی بات کہ دونوں میں موافقت نہیں ہوئی، طبیعتوں میں مزاج نہیں بنی۔ اللہ کا حکم تو آ گیا، نکاح تو ہو گیا، لیکن طبیعتوں میں مزاج نہیں بنی۔ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا زبان زیادہ بولتی تھی، اس لیے کہ یہ غلام ہے۔ اب یہ بار بار برداشت کرتے لیکن بار بار آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں زینب بہت ذرا خاندان میں بڑی ہونے کی وجہ سے، جاء زید، لکھا ہوا ہے حدیث میں، جاء زید فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان زینب اشتد علی لسانها، کہ زینب ذرا زبان زیادہ بات کرتی ہیں اور مجھے کم نگاہ سے، اس کی نظروں میں کم نظر ہوں، اب اس کی نگاہوں میں کمتر نظر آ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ خاندان قبیلے میں بڑی اور میں غلام تھا، اب اس کی وجہ سے ذرا زبان زیادہ چلتی ہے۔ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَطْلَقَهَا، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اللہ کے نبی بار بار منع کرتے، کہتے کہ میرے خاطر، اللہ کے نبی کیا بولے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ منع فرماتے کہ أَمْسِكْ عَلَيْكَ، چھوڑ دے، ایسا مت کرو، طلاق مت دو، کیوں فرمایا؟ وہ میرے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اپنی منشا کے خلاف تجھ سے نکاح کیا ہے۔ کیا کہتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے کہ اے زید، ان کو طلاق مت دو، اس لیے کہ وہ میرے خاطر، یعنی میرے بولنے پر، میرے سمجھانے پر، اللہ کے حکم، جیسے وہ حکم آیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بات پر اپنے منشا کے خلاف، منشا کا تو اس کے ارادے کے خلاف تم سے نکاح کیا ہے۔ اگر اب تم اس کو طلاق دے دو گے تو کیا ہوگا؟ طلاق دے دو گے تو کیا ہوگا؟ دو بے عزتیاں ہوگی۔ کیا ہوا؟ دو بے عزتی کیا؟ پہلے سے تو وہ راضی نہیں تھا، کوسا بھائی کو بھی راضی نہیں، بہن کو بھی راضی نہیں، ایک تو یہ تکلیف۔ دوسری بات کیا تھی؟ نکاح ہو گیا ایک غلام سے، یعنی عرب کے حساب سے غلام سے ہو گیا، ایک حسرت، دوسری حسرت طلاق ہوئی ہے۔ اب طلاق ہوئی تو دو مصیبتیں اس پر بھی آئے گی اور اس کے خاندان پر بھی آئے گی۔ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ زینب کو بنت جحش، جو خاندان قریش کی معزز خاتون ہے، اس کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا، ایک تو یہ بے عزت آ گئی، یعنی ان کے حساب سے، اور طلاق اور ایک چیز ہے، ذلت پہ ذلت ہوتی ہے، ایسا مت کرو۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کہتے اور یہ کہتے کہ اب جھگڑے چھوڑ دو، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کر دو، اور جہاں تک ہو سکے نبھانے کی کوشش کرو۔ گزشتہ جمعہ اس پر بھی کچھ بات آئی، نکاح نباہ ہوتا ہے، صبر نہیں ہے، نباہ الگ ہے، صبر الگ چیز ہے۔ صبر یہ مجبوری پہ بھی آدمی صبر کر لیتا ہے، نباہ کا مطلب یہ ہے اس کی کڑوی کسیلیوں کو برداشت کر لینا، سہ لینا، یہ نباہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہو، نباہتے رہو۔ لیکن بعد میں ہوا کیا؟ وہ بار بار یہی تقاضا رہا تھا، یہی قضیہ۔ وہ جاتے اللہ کے نبی کی بات کو سن کو جاتے، پھر وہاں گھر میں کچھ ہوتا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے، اللہ کے نبی نہیں بن رہا ہے، موافقت نہیں ہو رہی ہے، طبیعتیں نہیں مل رہی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، آپ رو کے رکھو
اپنی بیوی کو طلاق مت دو۔ تو قرآن کہتا ہے امسک علیک زوجک واتق اللہ۔ اور ادھر سے ایک بات یہ تھی، اب یہاں سے آج کی تفسیر سن لے، کہ ایک بات اللہ کی طرف سے یہ بات آ چکی تھی کہ زید طلاق دینے والے ہیں اور ان کا نکاح آپ سے ہونے کا ہے۔ یہ بات وحی کے ذریعے سے معلوم کرا دی گئی کہ زید ان کو طلاق دے دیں گے۔ کس کو؟ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو، اور ان کا نکاح آپ سے ہو جائے گا۔ یہ بات معلوم ہو گئی، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو رو کے رکھو، طلاق مت دو، رو کے رکھو، طلاق مت دو۔ اب یہاں رک کر آگے کی تفسیر سے پہلے ایک مسئلے کی بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اسلام میں نکاح میں کفاءت کا، کفو کا لحاظ رکھنے کی ضرورت اور مصلحت ہے۔ اس کا کیا مطلب بولے تو اسلام میں ایک نکاح ایک مضبوط عقد ہے، پائیدار عقد ہے۔ اس میں صرف میاں بیوی کا نہیں بلکہ ان سے ہونے والی اولاد، ان کی تربیت کا اور ان کی مصلحتوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر مزاج میں موافقت نہیں ہے تو پھر زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو نکاح میں کبھی کوئی بھی نکاح میں کرنا ہے اپنے لڑکی اور اپنے لڑکے کا، اپنے اولاد کا، تو جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس میں کفو دیکھنا چاہیے۔ کفو کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں یہ بڑا، یہ چھوٹا، یہ مالدار، یہ غریب ہے، مقام مال کی وجہ سے نہیں، تقوی کی وجہ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ تقوی میں جو آدمی زیادہ ہے اس کا مقام ہے، صاف بات ہے، نہ کسی کالے، نہ کسی گورے، نہ کسی کا بھی نہیں۔ تقوی جس کے اندر زیادہ ہوگا وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ یہ تو اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح ایک پائیدار عقد ہے جس سے نہ صرف زوجین بلکہ ان سے پیدا ہونے والی نسلوں اور دونوں خاندانوں کے مسائل وابستہ ہوتے ہیں، مصلحتیں وابستہ ہیں۔ یہ تمام مصلحتیں حسن خوبی کے ساتھ اسی وقت سامنے آ سکتے ہیں جب میاں بیوی میں ہم فکری ہو، اس کی بھی فکر ایک ہی ہونا، اس کی بھی فکر ایک ہونا۔ لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، ایسے کتنے آپ دنیا میں دیکھے رہیں گے۔ تفسیر سے ہٹ کر ایک بات بتا رہا ہوں، بیوی بہت خوبصورت ہے، شوہر بھی خوبصورت ہے، لیکن دونوں میں نباہ نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مزاجوں میں فرق ہے، فکر ایک نہیں ہے، اتحاد فکر نہیں ہے۔ اس کی فکر الگ ہے، اس کی فکر الگ ہے، ہم مزاج نہیں ہیں، وہ اس کا مزاج اس کا مزاج نہیں بنتا ہے۔ مزاج بننا رشتے کے باقی رہنے کے لیے اصل ہے۔ اگر مزاج نہیں بنا، خوبصورت رشتے، مالدار رشتے کتنے ٹوٹتے ہوئے ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی خوبصورت ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے، نوکری والا ہے، کہا کہ کیا کریں، مزاج نہیں بنتا ہے۔ اس کی فکر الگ ہے، اس کی فکر الگ ہے، دونوں میں مزاج نہیں ہے۔ مزاج کا ہونا بھی یہ کفو میں داخل ہے۔ اور اخلاق طور پر یکسانیت باقی رہے، یعنی اس کے بھی اخلاق اچھے ہوں، اس کے بھی اخلاق اچھے ہوں۔ اگرچہ اسلام کی نظر میں مسلمان برابر ہیں اور ان میں فضیلت تقوی کی وجہ سے، لیکن یہ سب اپنی جگہ پر تقوی کی وجہ سے تو ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں شریعت نے انتظامی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میاں بیوی میں برابری کا لحاظ رکھنے کی تاکید کی ہے۔ اب فقہا نے کن باتوں میں کفو ہونا، اس میں 6 باتیں لکھی ہیں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر اب نکاح میں بہت اہم بات ہے، ہم نکاح میں کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ نوکری کرتا ہے، بس بچہ یہ کماتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کا ہے، بس اتنی بات کو رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچی ہے، بیچاری تہجد گزار ہے، پردے کے پابند ہے، تقوی طہارت پہ جیتی ہے، اسے کھڑ کر پیشاب کرنے والے سے یا بغیر تقوی طہارت والے سے دیکھ کے کر رہے ہیں تو کیسے مزاج بن جائے گا؟ ایک بچی تقوی طہارت والی اور ایک جنا بغیر تقوی طہارت والا، تو اب ان دونوں کا مزاج کیسے بنے گا؟ تو شریعت کہتی ہے 6 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ نسب دیکھ لیں کہ ان کا نسب، یہ تو عربوں میں ہے، ہمارے یہاں تو یہ نسب نہیں ہے۔ یہ جو چلتا ہے کہ سید گھرانے کی ہیں، انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے۔ سید گھرانے کی کر لینے میں نقصانات جو لوگ سمجھتے ہیں، عقل کی بات یہ ہے کہ سید گھرانے کی اگر آئے گی ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی،
لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھاڑو دے گی تو کہا کہ پوری چیزیں کہا کہ جائے گی۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر میں جھاڑو دیتی تھی، کوسی برکتیں گئی۔ کیا حضرت فاطمہ اپنے گھر میں جھاڑو نہیں دیتی تھی؟ کیا وہ پانی سینک کے نہیں لاتی تھی کہ گھر کی برکتیں چلی گئیں حضرت علی کے، بلکہ اتنی برکتیں ہوئیں حسن حسین جیسے پیدا ہوئی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ نسب سے مراد عرب نسب ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ ہمارے یہاں جو نسب چلتا ہے یہ شیخ ہے پٹھانی، اس کے کوئی مسئلہ کفو کا نہیں ہے۔ دوسری چیز آزادی، یعنی اب یہ بھی ہمارے یہاں تو آزاد ہے، پہلے زمانے میں غلام اور آزاد، یہی تو مسئلہ آیا حضرت زینب بنت جہش کا کہ یہ زینب بنت جہش آزاد ہیں اور وہ غلام تھے۔ تیسری چیز اسلام لانے میں قدامت، یعنی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا انہوں اسلام کب لائے، انہوں بہت پہلے سے مسلمان، بہت پہلے اسلام لائے، انہوں ابھی ہیں، نہیں نو مسلم ہیں۔ اس میں بھی کفات دیکھی جائے گی بچے کی۔ چوتھی چیز دینداری میں ہم جس سے رشتہ کرنے جا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ہمارا بچہ بہت تقوی طہارت والا، نمازی، شریعت کا پابند، داڑھی وغیرہ ہے، اب جسے دیکھ کے کر رہے ہیں وہ داڑھی سے بیزار ہے، سب کچھ اچھا ہے لیکن داڑھی اس کو پسند نہیں آ رہی، دینداری اس کو پسند نہیں آ رہی، تو کہا کہ یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا مالداری۔ ایک مالداری کیوں بولے تو ایک بالکل مالدار گھرانے کی عورت کو، اچھے ناز و نعمت پہ پلنے والی کو باپ نے کسی غریب کو رشتہ کر کے دے دیا، اب اس کی ضرورت ہے پوری نہیں ہو رہی تو مزاج نہیں بنتا ہے، تو یہ بھی ایک چیز دیکھنے کی ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے پیشہ۔ اب لڑکی کا باپ بہت اچھا بزنس کرنے والا، بہت اچھا کاروبار ہے، اور جو جس کے لڑکا دے رہے ہیں وہ ذات کے اعتبار سے کم ہے، یا اس کا کوئی ایسا کام ہے جو بالکل کم ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے میں تھا چمڑے کے کاروبار بھی ایک بہت برا کاروبار سمجھا جاتا تھا، اگرچہ کہ وہ آج کل بہت بڑا ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں بچے نہیں پڑھتے تو والدین یہ کہتے تھے کہ جانے تو بچے کے کام میں جاتا ہو، لیکن آج وہ کام بڑا ہنر ہو گیا، تو یہ بھی پیشہ دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ ہو گیا، اب اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ تفسیر کی طرف واپس آؤ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب کفو کا مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کفو دیکھے بغیر کیسا شادی کا پیغام دیے؟ اب مسئلے کی بات کیا ہے؟ اب وہ کفو دیکھنا نا، انہوں زید بن حارثہ غلام ہیں، اگرچہ کہ آزاد ہو گئے لیکن غلام تھے، اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاندان میں بڑی گھرانی کی ہیں، قبیلہ بڑا ہے اور آزاد عورت ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا کیوں کیے؟ اچھا، ایسا کرنے پر حضرت عبداللہ بن جہش اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر عتاب کیوں ہوا؟ یعنی ان کے اوپر یہ بات کیوں بتائی گئی کہ آپ کفو کے بغیر آپ کو کر لینا ہے، اللہ کا حکم کیوں آیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ سوال یہ پتا ہے حضرت زینب اور ان کے بھائی کا عذر قبول کیوں نہیں ہوا؟ کیا مطلب؟ انہوں عذر پیش کرے نا، انہوں زید بن حارثہ غلام ہیں، ہم کیسا ان کو دیتے؟ یہ تو یہ عذر آیا، تو پھر اللہ کے نبی خاموش ہو جانا تھا، پھر قرآن کی آیتیں کیوں اتری کہ آپ کو حق نہیں ہے؟ تو اس کا جواب سن لیا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اب ایک سوال ہوتا ہے تو جواب یہ ہے دینی اعتبار سے کفاعت و کفو اور مماثلت زوجین کی لازم اور ضروری ہے، لیکن ایک بات آگے وہ تفسیروں میں ہے، کیا کوئی مسلمان لڑکی کسی کافر سے نکاح کر سکتی ہے؟ نکاح اب یہ کہیں گے کہ بھئی اس کا کفو وہ راضی ہے، تو کہا جائے گا کہ اگر ایک کافر لڑکی، ایک مسلمان لڑکی کسی کافر سے، یا کوئی مسلمان لڑکا کسی کافرہ سے نکاح کرے گا تو یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حق ہے کہ مسلمان کو مسلمان، عورت کو مطلب کافر کے لیے کافرہ، قرآن میں ہے، تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، کہاں کہ اس میں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، آگے نسب اور کفو میں بچی کا چلے گا، لیکن ایک بچی ہے وہ بڑی مالدار ہے، گھرانی کی ہے، تفسیری کی بات ہے، وہ مالدار ہے لیکن کسی غریب سے وہ نکاح کرنا چاہے، وہ اپنے حق کو چھوڑ کر کسی غریب سے وہ نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، حق کو چھوڑ رہی ہے، اپنا حق تھا کہ مالدار سے نکاح کر لے، لیکن وہ اپنے حق کو دبا کر کسی فقیر سے، کسی غریب سے شادی کرتی ہے
تو کر سکتی ہے. آگے لکھا ہوا ہے بلکہ مصالح دینیہ کی وجہ سے، یعنی دین کی مصلحتوں کی وجہ سے اپنے حق کو ترک کرنا یہ محمود ہے، قابل تعریف ہے. لیکن ابھی آپ کو جواب نہیں آیا. کوسا یہ دونوں نکو بولنے کے بعد بھی، انکار کرنے کے بعد بھی ان کو وہ موقع کیوں نہیں؟ تو دوسری بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اپنی امت پر ہر مرد عورت سے سب سے زیادہ ہے. اگرچہ کہ کفو کا مسئلہ عورت کا حق ہے، لیکن اللہ کے نبی کے حکم پر اب فرض ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو مانا جائے. نبی کے مقابلے میں اب اپنا کوئی نسب کو بھی نہیں، اللہ کے نبی بول دیے. اچھا، اس کی مثال آگے خود قرآن میں ہے کہ جب یہ لوگ انکار کرے تو مسئلہ ہو جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن قرآن کی آیتیں اتری کہ اللہ کے نبی بولنے کے بعد آپ کیسے کر سکتے. اچھا، اب یہ مسئلہ سوال یہ ہے کہ اب انہوں انکار کرتے رہے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ بھئی تمہیں رو کے رکھو، ان کو طلاق مت دو. واللہ احق ان تخشى، قرآن کہتا ہے وَتَخْشَى النَّاسِ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. واللہ احق ان تخشى، حالانکہ حق یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. فلما قضى زید منها، جب زید نے اپنی ضرورت ان سے پوری کر لی، وَزَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنین پر کوئی تنگی باقی نہ رہے کہ لے پالک بیٹے کے بیوی سے نکاح کرنے میں امت پر کوئی حرج باقی نہ رہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا امر ہو کر رہے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ طلاق دینے جب وہ آئے تو اللہ کے نبی منع کیوں کیے؟ تو اس کی دو وجوہ لکھے ہیں، دو وجہ لکھے ہیں. پہلی وجہ کیا کہ طلاق دینا اگرچہ کہ شریعت اسلام میں جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں. طلاق دینا جائز ہے کیا بیوی کو؟ تو کہا کہ جائز تو ہے لیکن پسند نہیں اللہ کو. کیوں؟ حدیث میں ہے بلکہ ابغض المباحات، یعنی جائز چیزوں میں سب سے زیادہ مکروہ اور مبغوض چیز اللہ کو طلاق. حدیث بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال باتوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز، ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. تو اللہ کے نبی یہ طلاق دینا کوئی اچھا کام نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی منع کر رہے تھے. اب دوسری وجہ یہ تھی کہ قلب میں یہ خیال آیا کہ اب عرب کا کیا انداز ہے وہ پہلے سے آ جاؤ. عرب میں کیا مشہور ہے؟ لے پالک بیٹا، اس کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ بہو ہوتی ہے. پالے سے بیٹے کو شادی کر ڈالے تو ان کیا ہوتی ہے؟ بہو ہوتی ہے. بہو سے نکاح حلال ہے یا حرام؟ بہو سے نکاح حلال ہے یا حرام؟ جی نکاح حرام ہے نہیں. اگر کوئی سسرا یا کوئی باپ اگر اپنی بہو کو بری نیت سے چھوتا ہے تو وہ بیٹے کے نکاح سے نکل جاتی ہے، بیٹے کے نکاح سے نکل جاتی ہے. وہ کبھی تفصیل میں جائیں. اب عرب کا ایک رواج یہ تھا، منہ بولے بیٹے کے بیوی کو بہو سمجھتے تھے. اب یہاں مسئلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں جو خدشہ تھا، وَتَخْشَى النَّاسِ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. تو کیا ڈر رہے تھے؟ ایک تو یہ کہ نکاح طلاق دینا حلال تو ہے لیکن اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے. دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر میں اس سے نکاح کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ منافقین کیا کہیں گے؟ جاہل لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح میں لا لیا. اس بات کا اندیشہ تھا. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ احق ان تخشى، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. تو اس میں ایک مصلحت کی اور کام کی بات آپ یاد رکھ لیں. اگر لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنا، یعنی کوئی کام ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ ہمیں طعنہ دیں گے اور لوگ ہمیں برا بلا کہیں گے، تو اس سے رکنا محمود ہے، اچھا ہے، لیکن کسی شریعت کے حکم پر، مقصد پر اس کا اثر نہ پڑتا. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال لکھی ہے تفسیروں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں، مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت ابھی نہیں، مکے کی تعمیر ہوئی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. آپ دیکھو
تو اب کعبۃ اللہ میں حتیم بول کر ایک ہے ٹکڑا ہے، تو اصل وہ بنائے ابراہیم میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام جس وقت بنائے وہ بھی اس میں داخل تھا، وہ داخل تھا، وہ جو حتیم بولتے ہیں وہ بھی داخل تھا، لیکن پیسے کم پڑنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیے، اس کو داخل کرے نہیں، لیکن وہ بھی کعبۃ اللہ میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ ٹکڑے میں نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کیے، وہ جگہ کو چھوڑ دیے، تو اللہ کے نبی دیکھ کر خاموش رہے۔ دوسرا کام انہوں کیا کرے، مشرق کی طرف، اب جو دروازہ ہے کعبۃ اللہ کا، جو عمرے کو گئے، دیکھ کے حج کو گئے، کعبۃ اللہ کا ایک دروازہ ہے، اس کے بالکل اپوزٹ میں مغرب میں، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ میں اور ایک دروازہ ہے۔ اس زمانے میں 2 دروازے کعبۃ اللہ کو تھے، ایک سے آنا ایک سے جانا، سہولت تھا، سہولت کیے تھے ویسا۔ اب بھی تمہیں کبھی غلاف کعبہ اٹھے اسٹمبو ادھر نقشہ دکھتا ہے آپ کو، ادھر ایک دروازہ تھا، لیکن یہ عرب اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت ملنے سے پہلے لوگ جو تعمیر کی ہے مکے کی، تو وہ دروازے کو بند کر دیے۔ اب جو دروازہ ہے مشرق کی طرف، اس کو اتنا اونچا کر دیے کہ بغیر سیڑھی کے چڑھ نہیں سکتے آپ، اسے چھونا مشکل ہوتا ہے، باب کعبہ کہتے ہیں، وہ چھونا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو وہ کام کرے، ایک تو دروازہ بند کر دیے۔ اچھا، یہ دروازہ بھی کیوں رکھے اونچا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ہمیں بولے بغیر اندر نہ جائے۔ یہ 3 کام ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش تھے، خاموش تھے۔ کیوں؟ اس میں کوئی دین کی مصلحت اور دین کا نقصان نہیں تھا۔ لیکن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ اس میں ایک حکم تھی، لوگوں کو ایک گمان تھا کہ پالے سو بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، وہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا، وہ چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں فلما قضا زید منہا، جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی، زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ کیوں؟ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پالے سو بیٹے کی بیوی بہو نہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دیے، عدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس آ گئے، یہ آپ کے نکاح میں آ گئی۔ زوجنا کہا میں ایک عجیب بات ہے، سب کی نکاحیں کیسے ہوئی؟ باوالا کرے، حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کا نکاح کرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح خود کرے، لیکن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمانوں پہ ہو گیا۔ کوئی بھی خطبہ پڑھا نہیں، کوئی بھی گواہ نہیں، کیا بھی نہیں، اللہ خود فرما رہے زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ آپ نکاح کے بعد چلے گئے، یعنی نکاح یعنی یہ حکم آنے کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ چلے گئے، یہ ان کا نکاح آسمانوں پہ ہوا، ایک روایت یہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے، نکاح تو وہاں ہو گیا، جبرائیل آپ کو بولے زوجنا کہا، اللہ فرماتے ہیں آسمانوں پہ ملائکہ کے درمیان میں آپ کا نکاح ان سے ہو گیا، اور وہ حکم لے کر آ کر دنیا والوں کو بتایا کہ زینب بنت جحش کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہو گیا۔ تو یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتی تھی، حضرت عائشہ سے بھی کہتی تھی، تمہارا نکاح تمہارے باپ نے پڑھایا ہے، میرا نکاح میرے خدا نے پڑھایا ہے۔ ان کی فضیلت تھی، یہ ان کے نکاح میں آ گئی۔ اب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے